السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یا لفظ ہے وہ ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ چھینا جھپٹی مت کرو، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جھانک کر مت دیکھو، یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو ہم عربی میں کہتے ہیں کہ لا توائج۔ تو اگر ہم کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چھینا جھپٹی کر رہا ہے، یا وہ جھانک کر دیکھ رہا ہے، یا مطلب چوری دیکھ رہا ہے وغیرہ، تو اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم کہیں گے ہو یوائج یعنی ہو ينخش ويطالع، ٹھیک ہے؟ هو ينخش يعني هو منخش ويطالع، لا طالع وأنت منخش، ٹھیک ہے؟ لا طالع وأنت منخش، لا توايج يطالعنا وهو منخش، یا هو ينخش ويطالعنا چی، یعنی وہ چھپتا ہے اور پھر ہمیں چوری دیکھتا ہے۔ هو يوايج، تو ہم کہیں گے لا توايج، لا توايج، لا توايج، لا توايج۔ هو يوايج أنت توايج، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ مت دیکھنا اس طرح، لا توايج، لا توايج، لا طالعنا وأنت منخش، لا توايج۔ یہ ایک جملہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے کہیں گے کہ یاد کرو، تمہیں یاد ہے، اس بات کو یاد رکھنا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یاد کرو تو اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں۔ ذاکر الموضوع، ذاکر یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ ذکر تذکر بھی بولتے ہیں، شروع میں تا لاتے ہیں، اور شروع میں اگر تا نہیں لائیں گے تب بھی یہی مطلب ہوگا کہ یاد کرو۔ ذکر یا تذکر، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یاد کرو۔ اتذکر اگر ہم سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ اتذکر آپ کو یاد ہے، یا اتحید آپ کو یاد ہے یا تمہیں یاد ہے۔ اتذکر انت تتذکر الموضوع، اتذکر الموضوع یا انت تحید الموضوع، کہ آپ کو یاد ہے وہ بات۔ اتذکر، اتحید آپ کو یاد ہے، یہ اس لیے میں نے لال کلر میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے وہ ذاکر الموضوع، اس بات کو یاد رکھو۔ الموضوع ہم نے شروع میں الف لام لائے تو اس کا مطلب ہے کہ خاص بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو اگر ہم کہتے ہیں نا اس بات کو، یعنی یہ جو بات ہے، یہ جو خاص بات ہے، اس کو یاد رکھو۔ ذاکر الموضوع، ذکر الموضوع یاد کرو پرانی بات، لیکن ذاکر کا مطلب ہے کہ ابھی فیوچر میں اس کو یاد رکھو، یعنی اپنی میموری میں رکھو، اس کو میمورائز کرو۔ ذاکر الموضوع، اتذکر، اتحید، ذاکر الموضوع، اتذکر، اتحید یا ذاکر الموضوع۔ یہ ایک کامنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امامت یا مؤذن کی جاب کرنی ہے انشاءاللہ، تو اس طرح کا کوئی جملہ تھا۔ تو انشاءاللہ تو عربی کا لفظ ہے، تو اس لیے اس کو انشاءاللہ ہی بولیں گے، اور اردو میں بھی یہی بولیں گے، تو یہ شروع میں بولیں آخر میں بولیں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ مجھے، ٹھیک ہے، مجھے کے لیے آتا ہے لی انا۔ اگر ہم اس جملے میں بولتے ہیں تو الفاظ الگ ہوتے ہیں، عربی میں ایک قسم کے ہوتے ہیں اور اردو میں دوسری قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے ابا یعنی مجھے چاہیے یا کرنا ہے، اشتغل کام، یا اتوظف۔ ابا مجھے چاہیے، اشتغل کام، یا ابا اتوظف۔ ابا اشتغل یا ابا اتوظف، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ جاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے جاب چاہیے۔ کا امام، ٹھیک ہے؟ کا مطلب ہے ایز امام اور ایز مؤذن، کہ مؤذن کا کام
یا امامت کا کام مجھے چاہیے، یعنی مجھے امامت کی ڈیوٹی چاہیے یا مؤذن کی ڈیوٹی چاہیے، مجھے کام چاہیے، تو یہ ہم عربی میں بولیں گے ابا اتوظف یا ابا اشتغل کا امام او مؤذن، ابا اشتغل یا ابا اتوظف کا امام او مؤذن انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ شروع میں بولے آخر میں بولے کی بات ہے، ابا اشتغل یا ابا اتوظف کا امام او مؤذن، ابا اشتغل یا ابا اتوظف کا امام او مؤذن۔ یہ ایک جملہ تھا کہ ڈرائیور برف لینے کے لیے گیا ہے، تو ہم کیسے کہیں گے عربی میں؟ ہم کہیں گے ڈرائیور کو سواق بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سواق یا دریول بھی بولتے ہیں، تو دریول طلع یا راح، طلع یا راح، طلع کا مطلب ہے کہ نکلا ہے، چلا ہے، ٹھیک ہے، گیا ہے، یا راح چلا گیا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چلا گیا یا چلا گیا تھا کے لیے ہوتا ہے راح۔ تو سواق یا دریول طلع ہم بولیں گے، یہاں کے لہجوں میں بولتے ہیں کہ دریول طلع عشان یب الثلج، عشان یب الثلج، یب کا مطلب ہے لینے کے لیے، الثلج برف، تو ثلج جو ہے برف کو بھی کہتے ہیں اور اولوں کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سواق یا دریول طلع یا راح عشان یب الثلج، دریول طلع عشان یب الثلج، دریول طلع عشان بيجيب یا عشان يجيب الثلج، عشان يجيب یا عشان بيجيب الثلج، دریول طلع عشان بيجيب یا عشان يجيب الثلج۔ یہ ایک جملہ آیا تھا کہ مجھے اپنا نمبر دو، میں آپ کا کام کروں گا یا میں آپ کی گاڑی لوڈ کروں گا، اس کو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ تو عربی میں تو ہم کہیں گے اعطنی رقمک، اعطنی رقمک، کہ مجھے اپنا نمبر دے دو، اعطنی دے دو مجھے، رقمک آپ کا نمبر، اعطنی رقمک مجھے اپنا نمبر دو، کس کا اپنا؟ آپ کا اپنا، وبخلص لک اور میں ختم کروں گا، فنش کروں گا، پورا کروں گا، الشغل کام، یعنی آپ کا کام میں کروں گا، آپ کا کام ہو جائے گا، او یا بسوی لک کروں گا آپ کے لیے، الحمولہ بول چال میں اس طرح بولتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمولہ، حمولہ جو ہے لوڈ کو کہتے ہیں، لوڈ حمولہ، اور تحمیل جو ہے لوڈنگ کو کہتے ہیں، اور بحمل کا مطلب ہے کہ میں لوڈ کروں گا، لیکن جملے جو استعمال ہوتے ہیں وہ موقع محل پہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کو گاڑی میں لوڈ کرنا ہے میں نے، بحمل السیارہ، بحمل السیارہ، حمل کا مطلب ہے لوڈ کرو، حمل اگر میں بولتا ہوں کہ حمل السیارہ کہ گاڑی لوڈ کرو، آپ کو کہتا ہوں کہ حمل، حمل کا مطلب ہے لوڈ کرو، بحمل السیارہ میں گاڑی لوڈ کروں گا، بسوی لک الحمولہ یعنی میں لوڈ کروں گا آپ کے لیے، لوڈ کا کام کروں گا، بسوی لک الحمولہ کہ لوڈ کا کام کروں گا، او بسوی الحمولہ تحمیل جو ہے لوڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کچھ بھی لوڈنگ کا جو کام ہوتا ہے تو وہ لوڈنگ مصدر ہے، ٹھیک ہے، تحمیل، تو الحمولہ جو ہے لوڈ ہے، الحمولہ جیسے گاڑیوں کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے نا کہ لوڈ کتنا ہے اس کا، یعنی یہ گاڑی کتنا لوڈ برداشت کر سکتی ہے، اس پہ تحمیل نہیں لکھا ہوتا، اس پہ حمولہ لکھا ہوتا ہے کہ لوڈ کتنا ہے اس کا، ٹھیک ہے، لوڈ کتنا برداشت کرتی ہے یہ گاڑی، اور تحمیل جو ہے لوڈنگ ہے، اور حمل آپ جو ہے نا لوڈ کرو، یا بحمل میں لوڈ کروں گا، بحمل الاغراض، ٹھیک ہے، بحمل الاغراض فی السیارہ، بحمل السیارہ، بحمل السیارہ میں گاڑی لوڈ کروں گا، بحمل الاغراض، بحمل الاغراض سامان لوڈ کروں گا، فی السیارہ گاڑی میں، ٹھیک ہے، بحمل السیارہ کہ میں گاڑی لوڈ کروں گا، یعنی گاڑی میں سامان لوڈ کروں گا یا گاڑی لوڈ کروں گا یا جو بھی کہیں آپ، بحمل السیارہ، بحمل کا مطلب ہے کہ میں لوڈ کروں گا، بحمل، حمل آپ لوڈ کرو، بحمل میں لوڈ کروں گا، اعطنی رقمک وبخلص لک الشغل او بسوی لک الحمولہ آپ کو بتایا کہ لوڈ کروں گا، او بحمل السیارہ، ٹھیک ہے، او بحمل الاغراض فی السیارہ، او بسوی لک الحمولہ کہ لوڈ کا کام کروں گا آپ کے لیے، لوڈ کروں گا آپ کے لیے۔ تو یہ جو گرین کلر میں لکھا ہے یہ جملہ موقع محل پہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے موقع ہوگا محل ہوگا اس پہ ہم یہ الفاظ استعمال کریں گے، جاری کریں گے۔ تو او بسوی لک الحمولہ جو لکھا ہے بالکل ایگزیکٹلی اس طرح جملہ استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ موقع محل پہ جو استعمال ہوگا وہ ہم دیکھیں گے۔ تو بحمل، بحمل،
میں لوڈ کروں گا. کیا لوڈ کرو گے؟ سامان لوڈ کروں گا. بحمل الاغراض، بحمل الاغراض یا بحمل السامان. بحمل السامان سامان بھی بولتے ہیں. بحمل السیارہ میں گاڑی لوڈ کروں گا. تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے. تو ہم اس طرح بولیں گے مثال کے طور پر اعطنی رقمک وبخلص لك الشغل وبحمل السيارة بحمل الأغراض في السيارة بحمل السامان في السيارة یا بحمل الأغراض یا بحمل السامان وغیرہ. اعطنی رقمک وبخلص لك الشغل او بحمل لك السيارة او بحمل الأغراض في السيارة او بحمل السامان في السيارة او بحمل الأغراض او بحمل السامان. تو اردو میں تو ہم نے کہا کہ آپ کی گاڑی لوڈ کروں گا، لیکن جملوں میں ہم کیسے الفاظ کو استعمال کریں گے وہ موقع محل پہ جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ کون سے الفاظ ہم نے یوز کرنے ہیں. تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ او بحمل الاغراض فی السیارہ کی چیزیں گاڑی میں رکھ دوں گا. ٹھیک ہے، گاڑی لوڈ کروں گا سامان سے. تو حمولہ جو ہے لوڈ کو کہتے ہیں اور تحمیل لوڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحمولہ یعنی لوڈ، کتنا لوڈ ہے، اس پر کتنا لوڈ ڈال سکتے ہیں ہم، تو الحمولہ. ٹھیک ہے. تحمیل جو ہے وہ لوڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم لوڈنگ کتنا کرتے ہیں، کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو تحمیل اور حمولہ میں تھوڑا سا یہ فرق ہے. تو حمولہ جو ہے وہ ہے لوڈ اور تحمیل جو ہے وہ لوڈنگ ہے. بحمل لک السیارہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں گاڑی لوڈ کروں گا. تو مختلف طریقوں سے اس لفظ کو بولا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. برکب الاغراض بحط الاغراض فی السیارہ، بحط بھی کہیں گے، رکھنے کو کہتے ہیں کہ میں گاڑی میں سامان رکھوں گا یعنی لوڈ کروں گا. تو لوڈنگ کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں ہماری زبانوں میں بھی اور عربی میں بھی. تو مختلف انداز سے اس کو بولنا ہے. یہ بھی ایک جملہ تھا کہ ہم کیسے کہیں گے یہاں مچھلی کس نے پھینکا، ہمارا کام شروع ہونے والا ہے، یہ ہماری جگہ ہے، خالی کر دو وغیرہ. تو منو عگ السمچہنی کہ کس نے سمجھ پھینکا یہاں پہ، یعنی مچھلی پھینکی کس نے. الحین نبدأ الشغل ہم ابھی کام شروع کریں گے. فضوا المکان یا فضوا مکان مالنا یا فضوا مکان حقنا. فضوا کا مطلب فاضی یعنی خالی. ٹھیک ہے، فضوا یعنی خالی کر دو. اور ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ خلو المکان فاضی کہ اس جگہ کو خالی رکھ دو یا خالی کرو. ٹھیک ہے، خل المکان فاضی کہ اس جگہ کو خالی کرو. یا فضوا المکان عشان نبدأ الشغل الحين هذا مکان حقنا یا هذا مکاننا یا هذا مکان مالنا وغیرہ. یہ اس طرح کے جملے استعمال ہوں گے. تو منو عق السمچہنی، منو عق السمچہنی الحين نحن نبدأ الشغل یا الحين نبدأ الشغل. فضوا مکان مالنا یا فضوا مکان حقنا یا خلو المکان فاضی یا خلو مکان مالنا فاضی. ٹھیک ہے، خلو المکان فاضی کہ اس جگہ کو خالی رکھو یا خالی چھوڑو یا خالی کر دو. منو عق السمچہنی الحين نبدأ الشغل فضوا مكان مالنا یا فضوا مكان حقنا یا خلوا المكان فاضي. وين تشتغل وين كفيلك، وين تشتغل وين كفيلك. یہ جملہ تھا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں اور آپ کا ارباب کہاں ہے. عربی میں ارباب نہیں کہتے ہیں، عربی میں کفیل کہتے ہیں. کفیل ٹھیک ہے، جو آپ کا آنر ہے یا جو آپ کا کفیل ہے، جس نے آپ کی کفالت کی ہے، جس نے آپ کو ویزا دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کفیل کہیں گے، اس کو ارباب نہیں کہیں گے. وین تشتغل آپ کام کہاں کرتے ہو، وین کفیلک آپ کا کفیل کہاں ہے یا آپ کا ارباب کہاں ہے یا آپ کا امپلائر کہاں ہے. وین تشتغل وین کفیلک، وین تشتغل وین کفیلک. تأكد شوي أول شيء أنت دوم تستعيل یا أنت دوم مستعيل. تھوڑی تحقیق کر لیا کرو. تأکد یعنی تحقیق کر لیا کرو. شوئی تھوڑا سا، اول شے پہلے یعنی پہلے تھوڑی تحقیق کر لیا کرو. انت آپ، دوم ہمیشہ، تستعیل جلدی کرتے ہو. انت مستعیل دوم کہ آپ جلد باز ہو ہمیشہ. انت مستعجل، مستعیل یا مستعجل کا مطلب ہے جلد باز، آپ جلد باز ہو. انت دوم تستعیل آپ ہمیشہ جلدی کرتے ہو. ٹھیک ہے، آپ بہت جلدی کرتے ہو. انت تستعیل واید، تو واید بھی بول سکتے ہیں کہ آپ جلدی بہت کرتے ہو یا بہت جلدی کرتے ہو. انت دوم تستعیل واید یا انت تستعیل واید یا انت دوم تستعیل، تو کسی طرح سے بھی اس کو بول سکتے ہیں. دوم یا دائم ہمیشہ کے لیے آتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں ہمیشہ. انت دوم تستعیل کہ آپ ہمیشہ جلدی کرتے ہو. انت دوم مستعیل آپ ہمیشہ جلد باز ہوتے ہو. ٹھیک ہے،
تو انت تستعیل واید آپ جلدی کرتے ہو بہت، انت مستعیل واید آپ بہت جلد باز ہو، لیکن دوم جب لائیں گے یا دائم لائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. انت دوم تستعیل اب ہمیشہ جلدی کرتے ہو، انت دوم تستعیل یا انت تستعیل واید، جیسے اردو میں لکھا ہے نا بہت جلدی کرتے ہو، انت تستعیل واید، انت تستعیل یا انت تستعجل، ٹھیک ہے دونوں بول سکتے ہیں. انت تستعیل واید، انت تستعیل واید. تأكد شوي أول شيء، تأكد شوي أول شيء، أنت تستعيل وايد، أنت تستعيل وايد. هو سمع كلامي وطنشني، هو سمع كلامي وطنشني، اس نے میری بات سن کر نظر انداز کیا. هو سمع كلامي، هو سمع كلامي وطنشني، هو سمع كلامي وطنشني، اس نے مجھے اگنور کیا یا نظر انداز کیا. ٹھیک ہے آپ کو اس پہ بات کی بھی تھی، اس پہ جملہ بنا تھا ایک کہ ما بطنشا، میں اسے کبھی نظر انداز نہیں کروں گا یا اسے اگنور نہیں کروں گا، ما بطنشا، ٹھیک ہے. لیکن ہو طنشنی، ہو طنشنی اس نے مجھے نظر انداز کیا یا اگنور کیا. ہو سمع کلامی وطنشنی، ہو سمع کلامی وطنشنی. ما تحصل أي شيء في الدنيا في وقته، لازم تصبر. ما تحصل أي شيء في الدنيا في وقته، ٹھیک ہے، لازم تصبر، لازم تصبر. یہ ایک جملہ آیا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز وقت پر نہیں ملتی، صبر کرنا پڑتا ہے. یہ کیسے بولیں گے عربی میں؟ تو اس طرح بولیں گے ما تحصل أي شيء في الدنيا في وقته، في وقته، في وقته، لازم تصبر. ما تحصل أي شيء في الدنيا في وقته، في وقته، لازم تصبر. ما تحصل آپ کو حاصل نہیں ہوتا یا آپ حاصل نہیں کر سکتے، اے شیء کچھ بھی، فی الدنیا دنیا میں، فی وقت وقت پر، اس کے وقت پر، یعنی کوئی بھی چیز اس کے وقت پر آپ کو نہیں ملتی. لازم، لازم، تصبر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ صبر نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. صبر مجبوراً کرنا پڑتا ہے، انتظار ہی کرنا ہوگا آپ کو. تو ما تحصل أي شيء في الدنيا في وقته لازم تصبر، صبر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لازم تصبر. تو صبر جو ہے وہ اردو میں بھی صبر ہے اور عربی میں بھی صبر ہی کہتے ہیں. لازم تصبر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، یا آپ صبر کریں یا اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. ما تحصل أي شيء في الدنيا في وقته لازم تصبر، ما تحصل أي شيء في الدنيا في وقته لازم تصبر. انت ما فيك صبر ابدا، انت ما فيك صبر ابدا، آپ بالکل صبر نہیں کرتے. ایک جملہ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے، تو ہم اس طرح کہیں گے انت آپ، ما فیک آپ میں نہیں ہے، صبر صبر، ابدا بالکل، یعنی آپ کبھی صبر نہیں کرتے، آپ بالکل صبر نہیں کرتے. انت ما فیک صبر ابدا، تو اس طرح جملہ ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی وہی الفاظ نہیں ہوتے، ہم نے اس طرح بولنا ہوتا ہے جو اس زبان میں جس طریقے سے الفاظ بولے جاتے ہیں. تو عربی میں اس طرح بولا جاتا ہے انت ما فیک صبر ابدا، انت ابدا ما بتصبر، انت ابدا ما بتصبر، کہ آپ بالکل صبر نہیں کرتے اور نہ کریں گے. انت ما فیک صبر ابدا، یعنی آپ میں صبر نام کی چیز ہے ہی نہیں، اس طرح بولتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں انت ما فیک صبر ابدا، انت ما فیک صبر ابدا، ابدا ہمیشہ یا بالکل، انت ما فیک صبر ابدا. تو ایک جملہ تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا. ایگزیکٹلی اس طرح الفاظ نہیں ہوں گے، ہم اس طرح کہیں گے استوا کہ ہوا وہی، الی جس کا، استوا الی ہوا وہی جس کا. تو وہی کے لیے بھی الی آئے گا اور جس کا اس کے لیے بھی الی آئے گا. جس کا الی، وہی الی، استوا الی ہوا وہی جس کا. کنت خائف منہ، کنت میں تھا، خائف ڈرتا، منہ اس سے، یعنی جس سے میں ڈرتا تھا وہی ہوا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا. ڈر کس کو تھا؟ مجھے ہی تھا، ہمیں ہی تھا. تو استوا اللي كنت خائف منه، استوا اللي كنت خائف منه، هذا اللي كنت خائف منه، هذا اللي كنت خائف منه،
میں اسی سے ڈرتا تھا، یعنی وہی ہوا جس کا ڈرتا۔ تو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف اندازوں میں یہ لفظ اور یہ جملہ بولا جاتا ہے عربی میں۔ تو ہم اس طرح بھی بولتے ہیں استوا اللي كنت خائف منه، استوا اللي كنت خائف منه، یا هذا اللي كنت خائف منه، میں اسی سے ڈرتا تھا، مجھے اسی کا ڈر تھا۔ هذا اللي كنت خائف منه، هذا اللي، تو استوا کی جگہ ہم یہ بھی بول سکتے ہیں هذا، ٹھیک ہے، استوا اللي كنت خائف منه یا هذا اللي كنت خائف منه، استوا اللي كنت خائف منه یا هذا اللي كنت خائف منه۔ یہ ایک جملہ تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ شور نہیں کرو، لا تصارخ، لا تصارخ یا لا تصرخ، لیکن بول چال میں ہم بولتے ہیں لا تصارخ، لا تصارخ، شور مت کرو، لا تصارخو، آپ سب شور مت کرو، شور نہ کریں، شور مت کریں، لا تصارخ، شور نہیں کرو، شور مت کرو، لا تصارخو، آپ سب شور مت کرو، لا تصارخ، لا تصارخو، لا تصارخ، لا تصارخو۔ الاولاد يصارخون وايد، الاولاد يصارخون وايد، یہ جملہ تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ بچے شور کرتے ہیں، تو ہم عربی میں کہتے ہیں الاولاد، بچے، يصارخون، وہ سب شور کرتے ہیں، وايد، بہت، الاولاد يصارخون وايد، بچے شور کرتے ہیں بہت، تو بچے بہت شور کرتے ہیں، الاولاد يصارخون وايد، يصارخون وايد، ٹھیک ہے، وہ شور کرتے ہیں یا وہ چیختے ہیں، سب کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنی تھی شور پہ، ہم یہاں پر بھی یہی کہیں گے کہ یہ صارخون جو ہے وہ چیخنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور شور کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ الاولاد یصارخون واید، اولاد بچے، یصارخون شور کرتے ہیں یا چیختے ہیں، واید بہت، چیخ رہے ہیں یا چیختے ہیں یا شور کر رہے ہیں یا شور کرتے ہیں، تو یصارخون استعمال ہوگا، الاولاد یصارخون واید، الاولاد یصارخون واید۔ تو یہ الفاظ کافی تھے آج کے اس سبق میں، میرے پاس اور بھی کافی الفاظ پڑے ہوئے ہیں جن کو میں نے ویڈیوز میں ایڈ کرنا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور ایک ویڈیو خاص بائی کے لیے بنانی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹائلز کے شاپ میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کر رہا ہوں کچھ دنوں میں، ٹھیک ہے، یا تو ایک ویڈیو کے بعد آئے گی یا 2 ویڈیوز کے بعد آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس پہ کام چل رہا ہے، اس کو میں بنا رہا ہوں، تو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، ٹھیک ہے، ٹائل والی شاپ کے بارے میں جو ویڈیو تھی۔ باقی اگر آپ کے پاس کچھ اور الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔